کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے ہمیشہ امید رکھنا چاہیے، اور امید رکھ کر کے ہی اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھتکارتا نہیں ہے ہمارے طرح کہ اگر ہمارے دروازے پر کوئی فقیر آ گیا، کوئی غریب آ گیا تو ہم اس کو دروازے ہی سے دھتکار کر بھگا دیتے ہیں کہ جاؤ جاؤ، تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، تم کو اندر آنے کا پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ جی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دھتکارتے نہیں، لا يرد، اللہ واپس نہیں کرتا، بلکہ اللہ سنتا ہے اور اپنی حکمت اور اپنے مصلحت کے مطابق اللہ اس کا بنمے دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اس یقین کے ساتھ ہمیں اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا، ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تیری ذات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج دنیا میں بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، اور اس پریشانی کی بنیاد پر کوئی سوسائڈ کرتا ہے، کوئی پیٹرول چھڑک کر کے آگ لگاتا ہے، کوئی بلڈنگ سے کود کر کے اپنی جان دے دیتا ہے، کوئی پانی میں ڈوب کر کے مر جاتا ہے کہ ہمیں سمسیا سے مکتی حاصل کرنا ہے، ہمیں پرابلم سے نجات حاصل کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے کہ وہ دن رات پریشان ہے، وہ دن رات کیا نام ہے سوچتا رہتا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، 5 دن کے بعد ایسا ہوگا، 1 مہینے کے بعد یہ ہونے والا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غلط باتیں، سوچنے کا نہیں، ذرہ برابر نہیں۔ کیوں؟ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا تحفہ ہے مومن کے لیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ کی ذات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ جب سونے لگو، اے اللہ میں نے سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا، اللہ حوالہ کیا ہے؟ ہم نے جو کچھ ہماری سمسیایں ہم کس کے حوالے کر دیے؟ اللہ کے حوالے کر دیے۔ اب انسان کو جب یہ ہوگا کہ اللہ کے حوالے جب کر دیے، تب تو کیا ہوگا؟ نیند بھی آئے گی، تب تو کیا ہوگا؟ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوگا، سوچے گا نہیں اور غور نہیں کرے گا، ورنہ ہارٹ اٹیک ہوگا اور نہ جانے کتنی کتنی بیماریاں ہوں گی۔ یہ سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا تحفہ ہے مومن کے لیے کہ ایک اللہ تمہارا ہے جو ساری چیزوں کا دیکھنے والا ہے، تمہاری سمسیاؤں کا تمہارا سمادھان کرنے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور بندوں کے ساتھ انہو رحیم بالعباد رؤوف بالعباد، وہ تو مایا کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ اس اللہ کی ذات سے ہم کیسے نا امید ہو سکتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ہرگز بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وہ دینے والا ہے، اللہ کی ذات داتا ہے، اللہ ضرور بھی ضرور دے گا۔ اس لیے ہم کو تو ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی سوچ اور فکر میں، چنتا میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساری چیزیں کر لینے کے بعد ہم کو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ اے اللہ میرے بس میں یہ کام تھا، میں نے کر دیا، میرے بس میں جو کچھ تھا میں نے یہ کر دیا، اب تمہارا انجام تک پہنچانا یہ تمہارا کام ہے۔ اس لیے کہتا ہے بندہ ربنا علیک توکلنا، اے اللہ ہم نے تمہاری ذات پر بھروسہ کر لیا، تمہارے اوپر توکل کر لیا، اب میرے مقدر میں جو کچھ ہوگا تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے بڑا انعام ہے، ورنہ آج بڑے بڑے لوگ جن کا ایمان نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بھی آتا ہے اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی آتا ہے، فلاں نے سوسائڈ کر لیا، اتنے بڑے وہ کیا ہے بڑے بڑی کمپنیوں کے مالک تھے، وہ CEO تھے، پیسے کی کمی نہیں ہے اور تمام سہولیات اور فیسلٹیز کی کمی نہیں ہے، لیکن فرسٹریشن کا شکار ہو گئے، پریشان، مصیبتوں نے آ کر گھیر لیا، اب وہ سوچتے سوچتے پریشان، اب کیا ہوگا کیا ہوگا، اتنا بھیبت اور اتنا ڈر اور اتنا خوف کہ وہ سوچتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم کیا نام اس دنیا سے ہی چلے جائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سوسائڈ کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ سمسیا کا سمادھان نہیں ہے، بلکہ تم اللہ سے مانگو، اللہ کے حوالے کر دو، انشاءاللہ سب کچھ کیا نام ہے تمہارا حل ہوگا اور تمہارے اندر کوئی چنتا کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ تھے،
ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے کہ نہیں ہے، اور شادی ہونے کے بعد تو سب کچھ بھول جاتا ہے انسان، کبھی گیس نہیں، لکڑی نہیں، تیل نہیں، نون نہیں، نمک نہیں، تو چاول نہیں تو دال نہیں، یہی تو سمسیا ہے نا گھریلو۔ اب کیا نام ہے، بیوی بیچاری وہ کہتی رہتی یہ لا دو، وہ لا دو، وہ لا دو، وہ لا دو۔ اب صبح سے لے کر کے شام تک نہ جانی کتنی سمسیاؤں میں وہ گھرا ہوا ہے۔ تو بزرگ کہتے تھے کہ بھائی سنو، گھر سے باہر جب میں پاؤں رکھتا ہوں تو کہتا ہوں او انور جو تو مسئلہ جو تو سمسیا او اللہ تمہار حوالہ کرلام، بس جب تک یہاں سے سنا اس کے بعد پھر اللہ کے حوالے اب نکل کے گئے۔ اب وہ چاہے جہاں پڑھاتے ہوں، چاہے جہاں کام کرتے ہوں، چاہے ان کا وہ کرشک ہو، کھیتیہر ہو، تو وہ جا کر کے اپنا مستی سے اپنا کھیت کا کام کر رہا ہے۔ اگر وہ پڑھاتا ہے، ٹیچنگ کا اس کا پروفیشن ہے، تو اچھے طریقے سے وہ جا کر کے پڑھاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کا سمسیا لے کر کے اور ناچ رہا ہے گھر کا سمسیا اور جا کر کے وہاں پڑھا رہے۔ یا دکان پر بیٹھا ہے تو کیا نام ہے، دکان پر وہ کیا ہے بیٹھے ہوئے وہ کسٹمر کو کیسے ڈیل کرے گا، یہاں تو ادھر سے ادھر کیلکولیٹر مارے گا، ادھر سے ادھر کیا ہوگا، دھیان تو کہاں ہے بھائی گھر کی طرف، تو پریشان ہو جائے گا۔ کبھی تو وہ کیا نام ہے کیلکولیشن میں وہ غلطی کرے گا، ہزاروں کا لاکھوں کا کیا نام ہے کیا ہوگا، گھاٹا ہوگا اور نقصان ہوگا۔ تو جب یہ چنتا لے کر کے گھر سے یہاں پر رہے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ گھر سے نکلنے کے بعد تو تم کہو کہ یہاں کا جتنا سمسیا سب یہیں تک، میرے ساتھ مت چلو بھائی، بس ختم، فری، اب فری ہو کر کے ہم چلتے ہیں، چاہے ہم آفس میں جائیں، چاہے ہم کیا نام ہے اپنے جہاں بھی کرم استھان ہے وہاں پر ہم چلے جائیں، چاہے ہم کھیت میں چلے جائیں، چاہے اور کہیں بھی سفر میں ہم چلے جائیں، بالکل ہی نچنت ہو کر کے بے فکر ہو کر ہنستے اور کیا نام ہے کھلکھلاتے اور کیا نام ہے کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں، فری ٹینشن فری ہو کر کے جا رہے تو سارا کام اچھا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کب ہوا؟ جبکہ آپ نے کہا کہ سب سمسیا یہیں پر، اور کرموں استھان سے جب نکل رہے ہیں، اب گھر جا رہے ہیں، او بابا اخانور جو تو سمسیا گلاؤنوں میں فلیا دلم، اب یہاں کا سمسیا اگر آپ لے کر کے دکان کا اور کسٹمرز کا اور کیا نام ہے آپ کے دوسرے کیا نام ہے جو پارٹنرز ہیں ان کا وہ سب سمسیا لے کر کے گھر میں جاؤ گے تو کیا ہوگا بھائی؟ گھر میں والے بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان، ارے کیا ہو گیا ابو کو، کیا ہو گیا ان کو، یہ تو کیا نام ہے کیا سوچ رہے؟ تو میرے بھائیو اگر وہ یہی کہتا ہے او یہ خانہ اور سمسیا سے فائل سب کلوز بند ہو بس شش، اب وہ ٹینشن فری ہو کر کے گھر جائے گا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے بندوں کے لیے، مومن کے لیے تحفہ ہے کیا؟ سب کچھ کام کر لینے کے بعد اللہ کے حوالے کر دینا کہ اے اللہ ہمارے بس کا جو کام تھا ہم نے تو کر دیا، اب اس کو پورا کرنا اور منزل تک پہنچانا یہ آپ کا کام ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ تب تو وہ کیا ہوگا، سمسیا مکت بھی ہوگا اور تب تو وہ ٹینشن فری بھی ہوگا اور سارا کام اچھی طریقے سے وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے۔ سمسیاؤں سے کبھی گھبرانا نہیں، سمسیاؤں سے کبھی گھبرانا نہیں، ورنہ جو کوئی انسان سمسیاؤں سے گھبراتا ہے، بھیبھیت ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے تو یہ بہادری کا کام نہیں ہے، یہ کیا نام ہے آپ کے کیا نام ہے بڑے دل ہونے والے کا کام نہیں ہے۔ میرے دوستو آپ کا بھروسہ، آپ کا توکل تو اللہ کی ذات پر ہے، پھر گھبرانے کی کیا بات، پھر ڈے کرنے کی کیا بات، بھے کرنے کی کیا بات؟ ساری سمسیاؤں کا سمادھان کرنے والا اللہ رب العزت کی جب ذات ہے اور اس کے حوالے ہم نے کر دیا ہے تو جتنے دنوں کی زندگی ہے خوشی کے ساتھ زندگی گزارو، ٹینشن فری ہو کر کے زندگی گزارو، اچھے طریقے سے ہنستے مسکراتے لوگوں کے ساتھ ملو، بال بچوں کے ساتھ بھی ہنستے مسکراتے ہوئے ملو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو فرسٹریشن کا شکار مت ہو، آرام کے ساتھ زندگی گزارو، اور اگر فرسٹریشن کا آپ شکار ہو گئے، چنتا کے آپ شکار ہو گئے تو پھر آپ کے جو آرگنز ہیں، جو اعضائے رئیسیاں ہیں اس پر کیا نام ہے اٹیک ہوگا، حملہ ہوگا، کوئی کڈنی کسی کا جائے گا، ہارٹ اٹیک ہوگا، اور بھی جو ہمارے آرگنز ہیں وہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے، تو پھر یہ زندگی نہیں ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو چند دنوں تک کے رہنا ہے خوشی
खामोशी के साथ रहो। और समस्याएं आएंगी, ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि समस्याएं नहीं होंगी, आएंगी। कौन ऐसा है जो वक्त का हाकिम है उसके साथ भी समस्याएं हैं, जो वक्त का बादशाह उसके साथ भी समस्याएं हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो मालदार है उसके पास भी समस्याएं, करोड़पति है उसके पास भी समस्याएं। हाँ, समस्याएं अनेक हैं, समस्याओं की शक्लें और सूरतें अलग अलग हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन समस्या मुक्त कोई नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जो तमाम समस्याओं का समाधान करने वाला है। हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, फरियाद करेंगे अल्लाह के सामने। और याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी है जो वही कादिर मुतलक है। हदीस में आता है कि लव इज्तमअ मा फिस समाई वल अर्द अला अन यज़ुर्र अहदन लन यज़ुर्रु व लव इज्तमअ मा फिस समावाति वल अर्द अला अन यनफ़अ अहदन लन यनफ़अहु। सुन लो, इस आसमान के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी ताकतें हैं, जितने भी बलबूते हैं, याद रख लो, सब मिल कर के अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे, हरगिज़ वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोई तुम्हारी तकदीर को बिगाड़ने वाला नहीं, कोई तुम्हारी किस्मत को उजाड़ने वाला नहीं, कोई तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम को बंद करने वाला नहीं है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। इसलिए कि जब तक अल्लाह का फैसला नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डिसीज़न नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत तुमको ये न बिगाड़ सकती है, दुनिया की कोई ताकत न तुम्हें हलाक और बर्बाद कर सकती है। और याद रखो, वलव इज्तमअ मा फिस समावाति वल अर्द अला अन यनफ़अ अहदन लन यनफ़अहु। और अगर दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया की तमाम शक्तियाँ सब के सब मिल करके किसी को नफ़ा पहुँचाना चाहें, हरगिज़ नहीं, कोई नफ़ा नहीं पहुँचा सकता। जब तक अल्लाह का फैसला नहीं होगा, उस वक्त के कोई किसी को बेनिफिटेड नहीं बना सकता, कोई किसी को बेनिफिशियल नहीं बना सकता मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। इसलिए करने वाली ज़ात वो अल्लाह की ज़ात है, आपका ईमान उस ज़ात के ऊपर है। बिगाड़ने वाला वही एक ज़ात है, बनाने वाला वही एक ज़ात है। और हम बार बार पढ़ते हैं कि हमने ईमान लाया किसके ऊपर? बिलक़द्रि खैरिही व शर्रिही। हमने तकदीर के ऊपर ईमान लाया है, चाहे अच्छी तकदीर हो चाहे बुरी तकदीर हो। अल्लाह बिगड़ी बनाने वाला भी, अल्लाह किस्मत का संवारने वाला भी है। इसलिए